السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما۔ بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہم السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخن ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبالا کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کی حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ محترم و معزز سامعین، صدا سلامت رہیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ مبارکہ بقرہ سے آیہ مبارکہ 21 اور 22 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کی علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 124 پہ محفوظ کیا ہے۔ ابتدائے کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، مالک الناس، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، جس کی طرف سے قیامت تک کی انسانیت کے لیے اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجائے ہوئے آمنہ کا لال، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کافۃ للناس کا تاج ان کے سر پہ سجایا گیا۔ خود رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، اس کی طرف سے آنے والا ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافۃ للناس ہیں، اور ان کے قلب مبارک کی بلندیوں پہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے سامان ہدایت بن کے نازل ہونے والا قرآن ھدی للناس ہے۔ پھر مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، جو رب الناس ہے، جو الہ الناس ہے، جو مالک الناس ہے، جس کی طرف سے آنے والا نبی کافۃ للناس ہے، ان کے قلب مبارک کی بلندیوں پر نازل ہونے والا قرآن ھدی للناس ہے، تو اس خداوند متعال نے اسی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پہلے خطاب میں وہی صدا دی، میں رب الناس ہوں، میں ملک الناس ہوں، میں الہ الناس ہوں، میرا نبی کافۃ للناس ہے، ان کے قلب مبارک کی بلندیوں پہ نازل ہونے والا سامان ہدایت ھدی للناس ہے، تو میں اسی وسعت سے خطاب کرتے ہوئے صدا دے رہا ہوں، یا ایھا الناس۔ پوری انسانیت کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ قرآن مجید نے تقریباً 19 مقامات پر خداوند متعال نے یا ایھا الناس کے ذریعہ سے پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔
اس میں سے پہلا الہی خطاب سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 21 میں ہے، یا ایہا الناس، نہیں کہا شیعو، نہیں کہا سنیو، نہیں کہا دیوبندیو، نہیں کہا اہل حدیثو، نہیں کہا عیسائیو، نہیں کہا یہودیو، نہیں کہا مسلمانوں، بلکہ کہا یا ایہا الناس، جس میں بھی خوشبو انسانیت پائی جاتی ہے وہ الہی خطاب کا مخاطب ہے۔ یا ایہا الناس، سب متوجہ ہو گئے؟ انسان صورت، انسان سیرت، یا ایہا الناس انسانی صورت میں انسانی سیرت لیے ہوئے الہی خطاب کے مخاطب ٹھہرے۔ یا ایہا الناس، پروردگار چاہتا کیا ہے؟ کہا اعبدو، تم سب عبادت کرو۔ پروردگار انسانیت کے ساتھ، توجہ دوستو احباب، انسانیت کے ساتھ اعبدو کی لفظوں کو جوڑ کر اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر بندگی ہے، اگر عبودیت ہے تو انسانیت ہے، ورنہ انسان نما ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان نما ہونا اور بات ہے، اور انسانیت کے ساتھ بندگی کو جوڑ کر بندہ بن کر اس کی عبادت کر کے بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے انسانیت کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے میں شرف ہے، مقام ہے، عزت ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ یا ایہا الناس اعبدو، تمام انسانیت کو عبادت کی دعوت ہے، عبادت کرو۔ اعبدو، تم سب عبادت کرو، مردو، خواتین، بزرگو، جوانو، خردو، کلان، سب عبادت کرو۔ کس کی عبادت کریں؟ اعبدو ربکم، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی۔ اعبدو ربکم، نشہ ولایت آ جائے گا، دعا لوں گا، حسینی فقیر ہوں۔ اعبدو ربکم، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی۔ اعبدو ربکم، پڑھے لکھے دوست احباب، اعبدو پہلے ہے، تم سب عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدو کی لفظ پہلے ہے، ربکم کی لفظ بعد میں ہے۔ یا ایہا الناس اعبدو ربکم، بس کمال لطف ولایت یہ ہے کہ جب امیر المومنین، امام المتقین، لنگر آسمان و زمین، یعصوب الدین، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ، بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے لفظوں کی ترتیب کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اعبدو پہلے ہے، ربکم بعد میں ہے، تو امیر المومنین بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا۔ پہلے اعبدو کی لفظیں ہیں، علی پہلے عبدیت کا لفظ لائے، پھر ربوبیت کی لفظیں ہیں، علی بعد میں ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔
الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ برادر محترم، علی حیدر کرار یوں بھی کہہ سکتے تھے کفا بی فخرا ان تکون لی ربا وکفا بی عزن ان اکون لک عبدا، لیکن غیرت ولایت گوارا نہیں کرتی تھی کہ قرآن کے لفظوں کی ترتیب کو بھی مد نظر رکھے بغیر آگے بڑھے۔ علی حیدر قرار قرآن کی ترتیب، لفظوں کی ترتیب کو مد نظر رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، یا عبدو کی لفظ پہلے ہیں تو علی کہتے ہیں کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پھر ربوبیت کی لفظ ہیں کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، پروردگار میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو علی حیدر قرار جب قرآن مجید کے لفظوں کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ کمال تعلق قرآن و ولایت ہے کہ پھر علی حیدر قرار کی سیرت طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن بھی لفظوں کو ویسے جوڑتا ہے جیسے علی اپنی سیرت میں کردار چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور۔ برادر اہل سنت علامہ جلال الدین السیوطی مفسر قرآن، انہوں نے قرآن مجید تفسیر در منصور کی پہلی جلد میں امیر المومنین کے انفاق کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ علامہ جلال الدین السیوطی تحریر فرماتے ہیں امیر المومنین شام کو گھر آ رہے تھے، آپ کے پاس 4 درہم تھے، توجہ 4 درہم تھے۔ پہلا درہم آپ نے رات کے اندھیرے میں ہی خرچ کر دیا، دوسرا درہم دن کے سویرے میں خرچ کیا، تیسرا درہم چھپا کے خرچ کیا، چوتھا درہم علی الاعلان راہ خدا میں خرچ کیا۔ پہلے تو علی حیدر قرار نے دین میں مشکل کشا ہوتے ہوئے مشکل کشائی فرمائی کہ دنیا الجھی ہوئی ہے کہ راہ خدا میں چھپا کے خرچ کرنا چاہیے یا علی الاعلان خرچ کرنا چاہیے، رات کی تاریکی میں خرچ کرنا چاہیے یا دن کے سویرے میں خرچ کرنا چاہیے۔ علی حیدر قرار نے اپنے عمل سے یہ واضح کر دیا مسئلہ نہ رات کا ہے نہ دن کا ہے نہ چھپا کے ہے نہ علی الاعلان ہے، مسئلہ تو اصل میں اس کی بارگاہ میں خالص ہونے کا ہے۔ خالص ہو کر رات کو خرچ کیا جائے تب بھی قابل قدر ہوتا ہے، دن کو خرچ کیا جائے تب بھی قابل قدر ہوتا ہے۔ اللہم صلی توجہ فرما۔ دوسرا میں سر فخر سے بلند کر کے معاشرے میں یہ اعلان کرتا ہوں، مل جائیں گے ہادی، مل جائیں گے رہبر، مل جائیں گے رہنما، مل جائیں گے پیشوا، لیکن علی ایسا کہاں، لیکن علی ایسا کہاں، توجہ دوست احباب، لیکن علی ایسا کہاں کہ راہ خدا میں علی حیدر قرار کا صرف عمل قابل قدر نہیں بلکہ نگاہ قدرت میں علی حیدر قرار کے عمل کی ایک ایک ادا بھی اسی طرح قابل قدر ہے جس طرح خود وہ عمل قابل قدر ہے۔ اب یہاں پر نشہ ولایت میں مخمور عرض کرتا ہوں دوستو، علی حیدر قرار نے پہلا درہم رات کی تاریکی میں خرچ کیا تو خداوند متعال نے لفظ لیل کا انتخاب کر لیا۔
دوسرا دن کے سویرے میں خرچ کیا، لفظ نہار انتخاب کر لیا، پھر چھپا کے خرچ کیا، لفظ سرن انتخاب کر لیا، پھر علی الاعلان خرچ کیا، لفظ علانیتاً محفوظ کر لیا۔ بس جیسے جیسے، مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، جیسے جیسے جس انداز میں علی خرچ کرتے چلے گئے، خداوند متعال نے اسی انداز میں لفظوں کو ترتیب دے کر قرآن کی آیت بنا کر بتا دیا۔ قرآن اور علی کا ایسا جوڑ ہے کہ علی اگر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے قرآن کی لفظوں کی ترتیب کا بھی خیال رکھتا ہے تو پھر ہم پر بھی حق بنتا ہے علی کا کہ ہم بھی علی کی سیرت کے کردار کو اسی ترتیب سے سنبھال کے دنیا والوں کو بتا دیں کہ دنیا والوں جس طرح علی لفظوں کا خیال رکھتا ہے، قرآن کی لفظیں بھی علی کی سیرت و کردار کا خیال رکھتی ہیں۔ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، لوگو عبادت کرو، عبادت کرو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ معرفت کے ساتھ عبادت کرو گے تو عبادت کی لذت کچھ اور ہوگی، اور جس طرح عبادت میں لذت بڑھتی چلی جائے گی اسی قدر عبادت کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ عبادت میں لذت، لذت میں اجر۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ عبادت میں لذت، لذت میں اجر، اور عبادت میں لذت معرفت کے ساتھ۔ جتنی معرفت اسی قدر لذت، جس قدر لذت اسی قدر اجر۔ اب آئیے بارگاہ رب العزت میں کرۂ ارضی پر بعد از مصطفیٰ ذات مرتضیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو اعلان کرتی ہے کہ پروردگار لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر توحید و امامت کے درمیان حائل شدہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کی معرفت توحید میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ پروردگار اگر کوئی تیری دھرتی میں اس مقام معرفت پر پہنچ کر تیری عبادت کرے تو اس کی عبادت کا اجر کیا ہوگا؟ تو آواز قدرت آئے گی، اس کی عبادت کا اجر پھر ہم سے نہ پوچھئے، اس رسول سے جا کر پوچھئے جس کے قلب پہ قرآن نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے زہرا کے بابا، ہم نے آپ کے قلب مبارک پہ قرآن نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں کہ ان کی طرف ان کے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر سکیں۔ معلوم ہوا جب تک قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کا فرمان شامل نہ ہو تو قرآن میں غور و فکر کی منزلیں طے نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ، اگر کوئی ہستی معرفت کے اس منزل پر اس کی عبادت کرے، لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، تو پھر اس کی عبادت کا اجر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی عبادت کا اجر مصطفیٰ بتائے دیتے ہیں۔ میدان خندق میں گئے، ادھر ایک ضرب چلی، ادھر بیان آ گیا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ایک ضرب۔ اور نشہ ولایت میں مخمور عرض کرنا چاہتا ہوں، موالیان حیدر کرار، علی کائنات کا وہ واحد شجاع ہے کہ جس نے زندگی میں جب بھی ضرب لگائی
توجہ، جب بھی ضرب لگائی ہر مرتبہ ضرب کا نیا انداز تھا۔ علی علیہ السلام نے کبھی بھی دوسری ضرب پہلی ضرب کی مثل نہیں لگائی، ہر ضرب کے لیے نیا انداز، ہر ضرب کے لیے نیا انداز۔ ہوں گے بڑے بڑے شجاع لیکن انداز وہی۔ لیکن کمال شجاعت حیدر یہ ہے کہ ہر جنگ میں ہر مقتول کے لیے، ہر مد مقابل کے لیے نئے انداز اپنا کر علی حیدر قرار نے بتلا دیا، دنیا والوں شجاعت سیکھ کر آنے والے اور ہوتے ہیں اور شجاعت کا درس دینے والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو۔ لیکن دیکھو معرفت کے ساتھ، بغیر معرفت کے نہیں۔ پروردگار معرفت کے مرحلے میں سب سے پہلے آپ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ تو آواز قدرت آتی ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ توجہ، اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، یعنی اس کو خالق مان کر اس کی عبادت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کی ربوبیت جس کے قبضہ قدرت میں ہے، پہلے مرحلے میں وہ اپنا خالق ہونا منوانا چاہتا ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو خلق کیا۔ خالق مان کے اس کی عبادت کرو۔ اور دیکھو، اعلیٰ میٹیریل سے اعلیٰ عمارت بنا لینا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ مزہ تو تب ہے میٹیریل ناقص ہو، عمارت اتنی کامل ہو کہ آئینہ کے سامنے آئے تو ہٹنے کو جی نہ کرے۔ تو ایسے ناقص میٹیریل سے جو ایسی اعلیٰ عمارتیں تعمیر کرے، اس سے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرما دے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ میٹیریل، عمارت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے کریم پروردگار سے دھوکے میں رکھا؟ وہ کریم پروردگار جس نے تجھے خلق کیا، خلقک فسواک، پھر تجھے تیری ضرورت کی ہر چیز عطا کی، فعدلک، پھر ہر چیز کو وہاں رکھا جہاں جہاں وہ خوبصورت لگتی تھی۔ کمال۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ بزرگوں سے سوال ہے، جوانوں سے سوال ہے، دوست و احباب سے سوال ہے، ہم میں سے کوئی ہے جس نے شکم مادر میں پروردگار سے سوال کیا ہو، میرے کریم پروردگار، کچھ عرصہ بعد میں شکم مادر سے تیری اس دنیا میں آنے والا ہوں، وہاں مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوگی، سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہوگی، بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوگی، کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں کی ضرورت ہوگی۔ مہربان اللہ،
فضل و کرم فرما دے، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دے، سننے کے لیے کان دے دے، بولنے کے لیے توجہ دو صحباب، بولنے کے لیے زبان دے دے، کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں دے دے۔ ہے کوئی جس نے شکم مادر میں خدا سے سوال کیا ہو تو آواز قدرت آتی ہے، او میرے بندے، جس نے شکم مادر میں بن مانگے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ذرا اس دنیا میں آ کر اس سے کچھ مانگ کے تو دیکھ، وہ تجھے کن کن نعمتوں سے نہیں نوازتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ توجہ دوست، مہربان ہے، کریم پروردگار ہے، کریم پروردگار۔ الذی خلقک، وہ کریم ہے جس نے تجھے خلق کیا، فسواک، ضرورت کی ہر شے دی، فعدلک، پھر ہر چیز کو اپنے ٹھکانے پہ رکھا۔ پھر کمال لطف یہ ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، 1000 نہیں 1,00,000 اکٹھے ہو جاؤ، 1,00,000 نہیں 1 کروڑ اکٹھے ہو جاؤ، ہر ایک کی شکلیں جدا جدا بنا کر بتا دی ہے کہ میری قدرت جو ہے وہ کسی سانچے کی پابند نہیں ہے، بلکہ میری قدرت ہر ایک کے لیے الگ سے ایک صورت ایجاد کر کے اس بات کی طرف متوجہ کرنے والی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ کریم پروردگار ہے جو شکم مادر میں جیسی چاہتا ہے تیری تصویر بناتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الذی خلقک، الذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، خالق مان کے اس کی عبادت کرو۔ خالق مان کے پروردگار اگر تیری عبادت کریں تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہم تو فائدہ دیکھتے ہیں، اگر ہم خالق مان کے تیری عبادت کریں تو فائدہ کیا ہوگا؟ آواز قدرت آتی ہے، اگر تم میری عبادت خالق مان کے کرو گے، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے تمہیں تقوی کی خیرات مل جائے۔ تم سب عبادت کرو اپنے رب کی اور اسے خالق مان کے عبادت کرو تو تقوی کی خیرات نصیب ہو سکتی ہے۔ پروردگار اگر تقوی کی خیرات مجھے نصیب ہو جائے تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آواز قدرت آتی ہے، منزل تقوی تک پہنچنے کی کوشش تو کر، ادھر تو منزل تقوی پہ پہنچے گا، ادھر سے علی ایسا امام المتقین بن کر تیرے سامنے آ جائے گا، اور ادھر سے قرآن ھدی للمتقین کی صدائیں دیتے ہوئے تجھے اپنی طرف بلاتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ بس محترم دوست احباب، آج کی گفتگو تقوی تک رسائی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اور یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد خلق کر دیا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم اس کی طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ نہیں پلٹائے جاؤ گے یا پلٹائے جاؤ گے؟ پلٹائے جائیں گے۔ شک ہے اس میں؟ نہیں شک، یقین ہے۔ آئیے پھر امیر المومنین باب مدینۃ العلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کی مجلس کی فقیر کی نیاز، فقیر اپنی ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے اور اپنی ہر مجلس میں نیاز ڈائریکٹ وصول کرتا ہے، تو آج کی میری مجلس کی نیاز جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے ایک فرمان جاری فرمایا ہے نہج البلاغہ میں۔ آپ کا ارشاد گرامی
فرماتے ہیں امیر المومنین لا تجعلوا علمکم جہلا. توجہ، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. نہج البلاغہ اگر موجود ہو دکھا سکتا ہوں، اگر کل کوئی دیکھنا چاہے تو لا سکتا ہوں انشاءاللہ. لا تجعلوا، آج کی نیاز ہے یہ، لا تجعلوا علمکم جہلا. امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے علم کو جہالت میں مت بدلو. لا تجعلوا علمکم جہلا ویقینکم شکا، اور اپنے یقین کو شکوک و شبہات کی نظر مت کرو. پھر ذہن نشین کر لیجئے، نیاز ہے، اور یہی نیاز میری دنیا و آخرت کے لیے سرمایہ ہے. لا تجعلوا علمکم جہلا. امیر المومنین فرماتے ہیں موالیان حیدر قرار، ذہن نشین کر لو. مولا فرماتے ہیں اپنے علم کو جہالت میں مت بدلو. وَيَقِينَكُمْ شَكَّا، اور اپنے یقین کو شکوک و شبہات کی نظر مت کرو. کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے پاس علم ہو اور وہ جہالت میں اسے بدل ڈالے، منزل یقین پر ہو اور وہ شکوک و شبہات میں؟ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے آگے اس کو کھول کر بیان کر دیا. فرماتے ہیں لا تجعلوا علمکم جہلا، اپنے علم کو جہالت میں مت بدلو. وَيَقِينَكُمْ شَكَّا، اور اپنے یقین کو شکوک و شبہات کی نظر مت کرو. مولا پھر کیا کرے؟ فرماتے ہیں اذا علمتم فعملوا، اگر علم ہے تو عمل کرو. وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا، اگر یقین ہے تو قدم بڑھاؤ نا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. بس آج کی نیاز آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کون ہے جو یہاں تشریف فرما دوست احباب ہیں. میں امیدوار ہوں ان سب کے بارے میں کہ وہ سب ماشاءاللہ اس منزل پہ فائز ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے. نہیں پتہ؟ پتہ ہے نا؟ ہم موالی ہیں الحمدللہ. علی مولا ہمارے پہلے امام ہیں الحمدللہ. علی مولا کا فرمان ہے اپنے علم کو جہالت میں مت بدلو. جب مجھے علم ہے کہ میرا مقصد تخلیق عبادت ہے، پروردگار ہے، تو پھر کل کی مجلس میں نیا، پھر پرسوں کی مجلس میں نیا نہ. برادر محترم، جب علم آ گیا ہے تو مولا فرماتے ہیں علم آ گیا ہے تو پھر عمل کرو. یقین پیدا ہو گیا ہے تو قدم بڑھاؤ. ہمارے قدموں کا نہ بڑھنا، ہمارا میدان عمل میں نہ اترنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابھی کچھ علم میں کمی ہے، ابھی کچھ یقین متزلزل ہے. تو میں امیدوار ہوں کہ ایسی صورتحال ہم میں نہیں ہے. ہم انشاءاللہ علم کو میدان عمل میں اور یقین کو میدان عمل میں آگے قدم بڑھا کر دنیا والوں کو بتائیں گے کہ ہم علی مولا کے وہ نوکر ہیں کہ جو علم کو جہالت میں بدلنے والے نہیں ہیں، یقین کو شک میں بدلنے والے نہیں ہیں. جو مجھے آج کی مجلس کے عنوان سے نیاز دیتے ہوئے اس نیاز کا نذرانہ عطا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ لگا دیں نعرہ حیدری. ماشاءاللہ نعرے کی صدا تو بتاتی ہے سب الحمدللہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتے ہیں، میدان عمل میں قدم بڑھانے والے ہیں، یقین کی منزلوں میں متزلزل ہونے والے نہیں ہیں. تو پھر آئیے، یہ میرے پاس کتاب ہے تحف العقول، کتاب ہے تحف العقول. 4 صدی ہجری کے عظیم مذہب اہل بیت کے محدث جناب علامہ حرانی علیہ رحمہ، تحف العقول، جس میں 4 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرمودات ہیں.
جی چاہتا ہے مولا علی سے باتیں کروں تو باب کھول لو، جی چاہتا ہے امام حسن سے باتیں کروں، ان کے ارشاد گرامی سنو، باب کھول لو، مولا حسین کے ارشادات گرامی، باب کھول لو۔ تو اسی میں آج کیونکہ یہ عشرہ کربلا سے کاروان اسارت روانہ ہے، کاروان اسیروں کا کاروان روانہ ہے نا، عصر عاشور تک۔ کاروان کا ایک حصہ جس کو کاروان شہادت کہا جاتا ہے، اور عصر عاشور کے بعد کاروان کا ایک دوسرا حصہ جسے کاروان اسارت کہا جاتا ہے، اور یہ کاروان اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے، بہت سخت منزلیں تھیں، انشاءاللہ چند لمحوں میں اس طرف حاضری دینے والا ہوں۔ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد واپس کربلا پہنچنے والا ہے، اس لیے اسے عشرہ چہلم کہتے ہیں، عشرہ اربعین کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں عصر عاشور تک جن کی امامت میں کاروان شہادت نے سفر کیا، اس سید الشہداء کو امام حسین کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن دوسرا کاروان جو عصر عاشور کے بعد کربلا سے تیار ہوا اور کٹھن منزلوں کی طرف بڑھنے کا عزم لے کر صحرائے کربلا میں شہداء کے لاشہ اقدس سے عہد و پیمان کر کے اس طرح سے آگے بڑھا کہ 1 سال کے کم و بیش عرصہ میں اس طرح سے واپس پلٹا کہ کربلا میں پہنچ کر پھر کربلا والوں سے بات کی کہ اے شہداء، آپ کے لاشہ اقدس سے وعدہ کر کے گئے تھے، بتاؤ وعدہ نبھا کے آئے یا نہیں؟ اس کاروان اسارت کی امامت جس امام نے سنبھالی، اس امام کو امام علی زین العابدین کہتے ہیں۔ سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا، مشکل ترین مرحلہ کہ مسند امامت اس عالم میں ملی کہ جب بکھرے ہوئے لاشیں تھے، جلتے ہوئے خیمے تھے، بے ردا بیویاں تھیں۔ آپ نے سنا بزرگ علماء کو، لیکن فقیرانہ ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے مجالس سن لی، ہم رو دیے، آنسو ہمارے رخسار پہ آ گئے، جنت کی ضمانت ہو گئی۔ کسی ہستی نے ان آنسوؤں کو بڑھ کر اپنے رومال میں لے لیا، یہ آنسو کسی کے زخموں کا مرہم بن گئے۔
لیکن آئیے کوئی سجاد سے پوچھے۔ امام فرماتے ہیں کچھ مقامات ایسے ہیں جو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، ان میں سے میرے لیے بہت مشکل ہے پڑھنا، ان میں سے پہلا مشکل ترین مرحلہ جو سید سجاد نے بیان کیا، فرماتے ہیں لوگوں، زبان حال سے عرض کر رہا ہوں، لوگوں تم کیا جانو؟ تم تو یہی جانتے ہو نا کہ ہماری مستورات کے سروں سے چادریں اتاری گئیں، لیکن ظالموں نے ہماری مستورات کے سروں سے چادریں ہاتھوں سے نہیں نیزے کی انیوں سے اتاری۔ مولا فرماتے ہیں مجھے وہ وقت نہیں بولتا جب ظالم ہماری مستورات کے سروں سے چادریں نیزے کی انیوں سے اتار رہے تھے، اور زیارت مقام سیدہ ثانیہ زہرا جو پرانی زیارات ہیں ان میں دیکھیے، اس میں یہ لفظ موجود ہیں بِكِعَابِ الرِّمَاحِ، ظالموں نے نیزے کی انیوں سے بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری۔ بیویاں چادر بچھاتی تھیں، ظالم نیزوں سے چادریں اتارتے تھے، بیویوں کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے، جگر تھام لیجیے، سر زخمی ہو جاتے تھے، چادریں پارا پارا ہونے لگ جاتی تھیں، اور جب بیویوں کا کوئی بس نہیں چلتا تھا اس وقت بیویوں کے زخمی ہاتھ زخمی سروں پہ آ جاتے اور فرات کی طرف رخ کر کے فرماتی تھیں واہ عباسا واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ، ہائے عباس اجرکم علی اللہ۔ اس عالم میں امام حسین علیہ السلام کی ایک دختر ہیں جن کا نام ہے بی بی فاطمہ کبریٰ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جوان کیسے برداشت کریں گے، یہ تو اکبر کے سینہ کی برچی برداشت نہیں کر سکتے، واہ اکبرہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں، واہ غربتہ کے بین شروع ہو جاتے ہیں، یہ بی بی فاطمہ کبریٰ کی مصیبت کیسے سنیں گے؟ مقتل میں یہ لفظیں موجود ہیں، خود بی بی روایت کرتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں جب میرا بابا مارا گیا، ہائے غربت حسین اجرکم علی اللہ۔ بی بی فرماتی ہیں جب میرا بابا مارا گیا، جب خیموں کو ظالم لوٹنے لگے، خیم میں جلنے لگے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ نہ معلوم اب ظالم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کہ میں نے دیکھا ایک ظالم نیزہ لیا میری طرف بڑھا۔ ہائے غیورو کیسے سنو گے یہ جملے؟ بی بی فرماتی ہے وہ مرد تھا میں عورت تھی، میں پیاسی تھی وہ تازہ دم تھا، میں 72 کی ماتم دار تھی، اللہ اکبر۔ ظالم نیزہ لے کر جب میری طرف بڑھا تو بی بی فرماتی ہے میں نے سمجھ گئی کہ یہ میری چادر چھیننا چاہتا ہے، میں دوڑی، لیکن کب تک دوڑ سکتی تھی؟ جگر تھام لیجئے، روایت کا ذمہ دار ہوں۔ اتنے میں بی بی فرماتی ہے کہ میں دوڑی تو کچھ دیر بعد ایک ظالم کا نیزہ میری پشت میں لگا، میں منہ کے بل زمین پہ گری، واہ غربتہ واہ مظلومہ واہ حسینہ اجرکم علی اللہ۔ کچھ دیر گزری، بی بی فرماتی ہے میں نے اپنے آپ کو پھوپھی اماں کی گودی میں پایا، آواز آ رہی تھی کبریٰ بیٹی آنکھیں کھولو۔ میں نے عرض کیا پھوپھی اماں میں کیسے آنکھیں کھولوں؟ ظالم میری چادر چھین کے لے گیا ہے۔
مقتل کی لفظ بی بی زینب نے صدا دی، کبرا بیٹی آنکھیں کھول، امت کے مثلوں کے، صرف تیری چادر نہیں چادر زینب بچھن گئی ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک جملہ مصیبت کا مزید بیان کیے دیتا ہوں۔ یہ عزادارو، شام غریباں، جلے ہوئے خیموں کی خاک، اور علی زین العابدین کا سجدہ، جلے ہوئے خیموں کی خاک پہ جس نے رات سجدے میں گزاری اسے سید الساجدین کہتے ہیں۔ آ گیا 11 محرم کا دن اور روانہ ہونے لگا یہ قافلہ، بیویوں کو رسن بستہ کیا گیا۔ اس عالم میں مقتل میں ملتا ہے کہ سب بیویاں بے پلان کے اونٹوں پہ سوار ہو گئی، 2 ہستیاں باقی بچ گئیں، ایک ثانیہ زہرا، ایک سید سجاد۔ بی بی زینب نے دیکھا سید سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی، تڑپی، سجاد کو پیار دیا، کہا میرے لال تیری یہ حالت ہمارے ساتھ کوفہ و شام کے سفر کون کرے گا؟ کہا پھوپھی اماں آپ خود ہی فیصلہ دیجئے، اس بیٹے کا یہ حال نہ ہو جس کے بابا کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پہ بے گور و کفن پڑا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مجھے تو مقتل میں اتنا ملا کہ جب ثانیہ زہرا بے پلان کے اونٹ پہ سوار ہونے لگی تو ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھا اور صدا دی، عباس بھیا میں وہی زینب ہوں، اکبر لال میں وہی زینب ہوں، آؤ نا آج مجھے پھر اونٹ پہ سوار کرو۔ آج تو میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد بے پلان کے اونٹ کی پشت پہ بٹھا دیے گئے، لیکن عزادارو بیمار کربلا کس طرح سے سنبھلنے نہیں پاتے، بیماری کی وجہ سے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آپ جانتے ہیں بیماروں کو سہارا دیا جاتا ہے، کوئی تکیہ لاتا ہے، کوئی سہارا دیتا ہے۔ وار غربت سجاد، تھوڑی دیر میں ظالم 2 رسیاں لے کر آئے، ایک رسی سید سجاد کے ایک پاؤں میں ڈال کر اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرے پاؤں میں باندھ دی گئی۔ ماتم کی تیاری کرو عزادارو۔ ایک رسی کا ایک سرا سید سجاد کے گلے میں باندھ دیا گیا اور رسی کا دوسرا سرا اونٹ کی گردن سے باندھ دیا گیا، اونٹوں کو دوڑایا گیا۔ غربت سجاد، پنڈلیوں سے خون بہنے لگا اور زبان حال سے سجاد نے صدا دی، بابا بیٹے کی خبر لے لیجئے بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین۔ انہی روتی آنکھوں کے ساتھ 10 بدعائیں۔ پروردگار آمدن سہمن، ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما۔ پروردگار بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار اس عشر 40 میں ہمیں
معاشرہ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ وارث زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم عرفنی نفسک فإن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک۔ اللہم عرفنی رسولک فإن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا بحق دم المظلوم۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاہ محمد وأہل بیتہ الأطہار۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل۔